اعظم محمد علی جناح طویل عرصے سے ٹی بی جیسی موذی مرض سے لڑ رہے تھے۔ قرارداد لاہور 1940 میں پیش ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 60 پلس ہو چکی تھی۔ 60 پلس ریٹائرمنٹ ایج ہے جس میں انسان ریسٹ کرتا ہے، لیکن قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پر کام کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ تحریک آزادی کا پریشر اور انتھک محنت کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک آرام نہیں کر پاتے تھے۔ ڈاکٹرز اور محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے اصرار کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح ریسٹ نہیں کرتے تھے۔ ایون جب وہ اپنے گھر آتے تو جوتوں اور سوٹ سمیت ہی سو جاتے تھے اور ان کا وزن بھی انتہائی کم ہو چکا تھا۔ لیکن قائد اعظم نے اپنی اس بیماری کو خفیہ رکھا اور کسی کو بھی اس بیماری کا ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ ان کے وین کا حصہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بیماری کا علم انگریزوں کو ہو۔ اگر یہ علم انگریزوں کو ہو جاتا تو تحریک آزادی یا پارٹیشن رک سکتی تھی یا اس میں ڈیلے آ سکتا تھا۔ کرنل الہی بخش قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی معالج تھے۔ یہ 1948 کا سال تھا۔ قائد اعظم پاکستان بنا چکے تھے اور اس وقت وہ گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف بھی اٹھا چکے تھے۔ ٹی بی کی میڈیسن تو 1943 میں بن چکی تھی۔ 1945 میں مریض بھی ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن ریسرچ اتنی عام نہیں ہوئی تھی اور پاکستان انڈیا تو بہت دور اور انتہائی ترقی پذیر تھے۔ یہاں تک تو اس ریسرچ کا پہنچنا اس وقت ناممکن تھا۔ ان کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش نے ان کو زیارت لے جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہی طریقہ علاج اپنایا جائے جو پچھلی 1 صدی سے اپنایا جا رہا ہے، کیونکہ زیارت ایک پرفضا مقام ہے اور وہاں ان کی صحت بہتر ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن قائد اعظم کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، وہ دن بدن مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ لیاقت علی خان ملک کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے قائد اعظم سے بیرون ملک علاج کا اصرار کیا تو قائد اعظم نے صاف منع کر دیا۔ پھر ان کو کراچی لے جا کر بیرون ملک سے ڈاکٹر منگوا کر ان کا علاج کروانے کی پیشکش کی گئی، جس پر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے حامی بھر لی۔ اب زیارت سے قائد اعظم کو کوئٹہ ایئرپورٹ پہنچایا گیا، پھر کوئٹہ سے ایک خصوصی جہاز کے ذریعے ان کو کراچی پہنچایا گیا۔ کراچی میں وہ کماڑی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زیارت میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس خراب ہوئی تھی، تو یہ تاثر درست نہیں ہے۔ زیارت میں ان کی ایمبولینس خراب نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب وہ کوئٹہ سے کراچی ماڑی پور ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں پر ایمبولینس لائی گئی۔ ایمبولینس کے انچارج نے اپنی والہانہ محبت اور لازوال عقیدت کی وجہ سے عظیم لیڈر کے لیے خود ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے سب سے بہترین اس وقت کی ایمبولینس کا انتخاب کیا اور اس ایمبولینس کو کراچی ایئرپورٹ بھیجا گیا۔ اب ایمبولینس نے قائد اعظم کو ایئرپورٹ سے لیا اور گورنر جنرل ہاؤس کی طرف جانا شروع کر دیا کہ راستے میں وہ خراب ہو گئی۔ اب یہ ایمبولینس کسی نے جان بوجھ کر خراب نہیں کی تھی۔ 1948 میں کس قسم کی پاکستان میں گاڑیاں ہوں گی اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ غلطی یہ ضرور ہوئی تھی کہ بیک اپ کے طور پر ایمبولینس نہیں رکھی گئی تھی۔ جان بوجھ کر اگر ایمبولینس ہی خراب کرنی ہوتی تو ان کے لیے خصوصی جہاز ہی کیوں کوئٹہ سے کراچی بھیجا جاتا؟ یہ کارروائی تو زیارت میں بھی کی جا سکتی تھی۔ اب ایمبولینس کے خراب ہوتے اور اس کو ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک پہنچنے میں 2 گھنٹے کا وقت لگ گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے 6 گھنٹے تک اپنی جان آفرین کے حوالے نہیں کی تھی۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس دار فانی سے کوچ کیا، لیکن 10 ستمبر 1948 کو ایک دن پہلے ہی ڈاکٹر الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح سے کہہ دیا تھا کہ جو ان کی حالت ہے ان کے سروائیول کے چانسز بہت کم ہیں، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر یہ تھوپ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمبولینس خراب کر دی تھی، جبکہ حقیقت اس سے کوسوں دور ہے، کیونکہ اس وقت تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وجود ہی قائم نہیں ہوا تھا۔ پاکستان ایک انتہائی ترقی پذیر نیا ملک تھا جو ٹیکسی کر رہا تھا اور اس نے اڑان بھرنی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اتنا جھوٹ اتنی تیزی سے کیوں پھیلتا ہے؟ تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ اصل میں ہم اپنے ہیرو سے اتنی لازوال محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم عقیدت میں اپنے ہیرو کو اتنا بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اس کو انسانوں کی کیٹیگری میں شمار ہی نہیں کرتے اور اس کو کسی دیوتا کی تصویر بنا لیتے ہیں۔ قائد اعظم
के मामले में भी यूं ही हुआ। हमारी पूरी नस्ल के, कौम के, हमारे आबाओ अजदाद के, दादा परदादा के वो हीरो हैं। हमारी अकीदत उनके साथ इतनी ज्यादा है कि हम इस बात को तस्लीम करने के लिए हरगिज तैयार ही नहीं हैं कि उनके साथ इस तरह का कोई अफसोसनाक वाकया पेश आ सकता है। हालांकि उनके मुआलिज, मुफक्किर, दानिश्वर और बड़े बड़े मुसन्निफ, इवन फॉरेन राइटर्स भी इस बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं कि एक्चुअली कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुआ क्या था। लेकिन हमारे जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर उनकी एम्बुलेंस को खराब करवा कर उनको मरवाया था, जिसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।